اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قال الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. آج کی جو تفسیر ہے سورہ نساء آیت نمبر 40 پر 1 سے ہے. سورہ نساء آیت نمبر 41 سے کیا ہے آج کی تفسیر ہے. سب سے پہلی بات، سورہ نساء آیت نمبر 41 میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کل قیامت کے دن یوں سمجھے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے. کتنے انبیاء آ کر تھے، داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یہ کتنے انبیاء جو آ کر تھے. تمام انبیاء اللہ کے پاس آ کر گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نے کیا ہے تیرے دین کو کیا ہے لوگوں تک پہنچا دیا ہے. نوح علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ میں نے تیرے دین کو میرے قوم تک پہنچا دیا ہے. اسی طرح ہر نبی یوسف علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیرے دین کو میرے قوم تک کیا ہے پہنچا دیا. ہر نبی جس قوم میں آ کر تھے نبی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیرے دین کو کیا ہے اس قوم تک تیرا قوم تک کیا ہے پہنچا دیا. لیکن نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کے بارے میں نوح علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اے اللہ میں نے تیرے دین کو میرے قوم تک کیا ہے تیرے قوم تک پہنچا دیا. مطلب ہر انبیاء کیا ہے اللہ کے پاس گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے تیرے دین کو تیرے قوم تک کیا ہے پہنچا دیا. اسی طرح ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے تیرے دین کو کیا ہے تمام لوگوں تک پہنچا دیا ہے. میں نے تیرے دین کو تمام لوگوں تک پہنچا دیا. وہی کیا اللہ نے اس آیت میں فرمایا. دیکھیں آیت نمبر 41 میں فکیفا، فا کا مطلب پس، کیفا کیسا، ماحول کیسا ہوگا، حشر کا ماحول وہ اللہ نے بتایا، مطلب کیسا ہوگا وہ ماحول. فکیفا حشر کے دن، اذا جب، جئنا ہم لائیں گے، من کل امہ ہر امت میں سے، من سے کل ہر امت میں سے کہ نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے نوح علیہ السلام کی امتی ہیں. ہم کیا ہے نبی کی امتی ہیں، مطلب ہم نبی کے وسلم کے ماننے والے، نوح علیہ السلام کی قوم کے ماننے والے کو نوح علیہ السلام کی جو امتی بولیں گے. یعنی کہ ہر امت میں سے اللہ شہیدن ایک گواہ کو لائے گا بشہید. یعنی کہ فکیفا کیسا ہوگا وہ ماحول، کیفا مطلب کیسا، حشر کا میدان ہوگا جب اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اذا جب جئنا ہم لائیں گے من کل امہ ہر امت میں سے بھی شہید گواہ. یعنی کہ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ میں نے تیرے دین کو کیا ہے قوم تک پہنچا دیا ہے. یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ میں نے تیرے دین کو کیا ہے میرے قوم تک پہنچا دیا ہے. یعنی کہ ہر نبی گواہی دیں گے. شہید کا مطلب گواہ، مطلب ہر نبی خود گواہ رہیں گے کہ اللہ نے میں نے تیرے دین کو کیا ہے پہنچا دیا. یا ہر نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا. اس کے بعد خاص اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے کیا ہے ان کی امت تک کیا ہے دین کو پہنچا دیا. یعنی کہ ہم تک کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچا دیا. وہی اللہ نے فرمایا کہ وجئنا اور ہم لائیں گے بیکا آپ کو. بیکا کا مطلب آپ کو نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. وجئنا ہم لائیں گے بیکا آپ کو، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، علی ہؤلاء مطلب تمام صحابہ کی طرف اشارہ ہے، مطلب تمام جو ہمارے نبی کو ماننے والے ہیں جیسا کہ امت محمد ہے جو ہم لوگ ہیں. اللہ نے تمام لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ وجئنا ہم لائیں گے بیکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علی ہؤلاء تمام امتیوں پر شہید گواہ. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیرے دین کو کیا لوگوں تک پہنچا دیا ہے، میں نے تیرے دین کو لوگوں تک پہنچا دیا. یعنی کہ یہاں دو قسم کی بات، ایک ہے پورے انبیاء کی بات اللہ نے کہا کہ یعنی کہ ہر انبیاء کہیں گے کہ اللہ نے میرے تیرے دین کی بات کو، توحید کی بات تو کیا ہے لوگوں تک پہنچا دیا. یہ ہر انبیاء کہیں گے. یہاں کہاں فرمایا اللہ نے فکیف اذا جئنا من کل امہ. اس کے بعد خاص اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے اللہ میں نے تیرے دین کو لوگوں تک پہنچا دیا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وجئنا ہم لائیں گے بیکا آپ کو، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علی ہؤلاء تمام امتیوں پر، علی کا مطلب پر، علی ہؤلاء مطلب یہ تمام لوگوں پر، شہیدہ گواہ. یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دین کو لوگوں تک پہنچا دیا ہے. اس آیت کے بارے میں دیکھیے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ہمارے نبی صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تم کیا کرو، سورہ نساء پڑھو. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی قرآن آپ پر نازل ہوتا ہے، میں کیسے آپ پر پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خواہش ہے کہ میں کیا کروں، دوسروں سے بھی قرآن سنوں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا ہے سورہ نساء پڑھنا شروع کرتی، جو ہماری تفسیر ہے، سورہ نساء پڑھنا شروع کرتی.
سورہ نساء پڑھتے پڑھتے آتی ہیں، جب یہ آیت کو پہنچتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے سامنے یہ آیت پڑھتی ہیں تو ہمارے نبی رونے لگتی ہیں اور کہتے ہیں کہ حسبک اللہ، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اب بس ٹھہر جاؤ، بس ٹھہر جاؤ، اس کے بعد مت پڑھو، بس ٹھہر جاؤ. یعنی کہ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نساء شروع سے لے کر یہاں آیت نمبر 41 تک جب پہنچتے ہیں، جب ہمارے نبی یہ آیت سنتے ہیں کہ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی ہم تم کو کیا ہے گواہ بنائیں گے تمہاری امتوں پر، تو ہمارے نبی رونے لگتے ہیں، ہمارے نبی رونے لگتے ہیں. مطلب وہ کیا ماحول، جب ہمارے نبی خود گواہ بن کر آئیں گے کہ کیا ہے تمام، مطلب ہمارے نبی خود کیا ہے اللہ کے پاس کہیں گے کہ اللہ میں نے کیا ہے تیرے قوم تک کیا ہے دین کو پہنچا دیا ہے، تو ہمارے نبی یہ منظر سوچ کر رونے لگتے ہیں. قیامت کا جو منظر ہے وہ سوچ کر کے ہمارے نبی رونے لگتی ہے. وہی اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ آیت نمبر 41 میں، آیت نمبر 42 میں یہ بتایا کہ جیسا کہ قیامت کا بارے میں جو سوال ہے، مطلب اس سے پہلے وہ آیت ہے قیامت کے بارے میں، یہ آیت بھی کیا ہے حشر کے میدان کے بارے میں، قیامت ہی کے بارے میں. کیا ہوگا حشر کے میدان میں؟ کافر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا حشر کے میدان میں کہ جو جانور ہیں، جتنے بھی جانور جو ہم کو نظر آتے ہیں، وہ جانوروں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا. جو بھی جانور آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے اللہ ان کا بدلہ دے دے گا. مطلب ایک جانور کیا کسی جانور کو سنگ سے مارا تھا، وہ جانور کیا اس کا بدلہ لے لے گا کل قیامت کے دن. یعنی کہ تمام جانور کیا ہے اپنا اپنا بدلہ لے لیں گے. اس کے بعد تمام جانور کیا ہو جائیں گے؟ مٹی ہو جائیں گے اللہ کے سامنے. تمام جانوروں کو اللہ نے کیا ان کا بدلہ، مطلب جو بھی ایک جانور دوسرے جانور پر ظلم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے دے گا. اس کے بعد وہ تمام جانور کیا ہو جائیں گے؟ مٹی ہو جائیں گے. یہ کافر یہ منظر سامنے دیکھیں گے، اور کافر یہ بھی دیکھیں گے کہ سامنے جہنم میں، اور کافر کیا ہے وہاں یہ منظر دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کیا ہے جانوروں کو مٹی بنا دیا، مطلب جانور ختم ہو گئے. ان کا بدلہ دینے کے بعد اللہ نے جانوروں کو مٹی بنا دیا. تو کافر جو ہے نا وہاں وہ بھی پہچان لے کے وہ بھی کیا جہنم میں داخل ہونے والے ہیں. تو کافر کہیں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے تو کتنا اچھا ہوتا، ہم کو بھی اللہ مٹی بنا دے تو ہم کو کتنا اچھا، کیونکہ کافروں کو معلوم ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں. تو جہنم کے ہولناکیاں کو دیکھ کر، جہنم حشر کا میدان کا ماحول کو دیکھ کر کافر کہیں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہوتے. کب بولتے؟ جب اللہ نے جانوروں کو مٹی بنا دے گا تو اس وقت کافر کہیں گا کہ کاش ہم کو بھی اللہ نے مٹی بنا دیا تو کتنا اچھا ہوتا. یہ کافر کہاں سوچتے تھے؟ دل میں سوچیں گے اس طرح کافر کیا ہے حشر کے میدان میں دل میں یہ سوچیں گے کہ اللہ بھی ہم کو مٹی بنا دیتا، مطلب ہم کو بھی کیا ہے زمین میں دفن کر دیتا، نہیں اٹھاتا قیامت کی تو کتنا اچھا ہوتا. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جو دل میں تم سوچتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے کافر جو تم دل میں سوچتے ہو کہ تم کو مٹی بنا دو تاکہ تمہاری بھی کیا ہے زندگی ختم ہو جائے، تم کو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہ داخل کرے، یہ جو تم سوچتے ہو اللہ تعالیٰ اسے بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. وہی اللہ نے آیت نمبر 42 میں فرمایا. مطلب 42 میں مختصر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جانوروں کو مٹی بنا دے گا، مطلب مٹی بنا تو جانور ختم ہو جائیں گے، تو کافی دیر سوچیں گے کہ کاش ہم کو بھی اللہ تعالیٰ مٹی بنا دے تو کتنا اچھا ہوتا. کیوں کافی اس طرح سوچیں گے؟ کیونکہ کافروں کو معلوم ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں. بس اتنا بتایا گیا. دیکھیے آیت نمبر 42 میں یومئذ، اس دن، یومئذ مطلب اس دن، کون سے دن؟ قیامت کا دن. یود، خواہش کریں گے، پسند کریں گے، بہت زیادہ پسند کریں گے. یومئذ بہت زیادہ پسند کریں گے. یومئذ مطلب پسند کرنا، خواہش کرنا، محبت کرنا. یعنی کہ قیامت کے دن یود بہت زیادہ خواہش کریں گے. بس کیا خواہش، کون خواہش کریں گے؟ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا. الذین جو کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، مطلب کون ہے؟ کافر ہے. کافر اس دن بہت زیادہ پسند کریں گے، خواہش کریں گے. کیا یہ کافر کون ہیں؟ وَعَصَوْا الرَّسُولَ، جنہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی، رسولوں کو ٹھکرا دیا، کہا کہ ہم رسول کو ماننے والے نہیں، ہم رسولوں کو نہیں مانیں گے. یعنی کہ وَعَصَوْا نافرمانی کرنا، رسول یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مطلب ہر نبی کے پاس، ہر نبی کو جو ٹھکرانے والا ہے اسے کافر ہے. مطلب اگر کوئی شخص نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتا تو ہم اسے کہیں گے کافر. اگر کوئی یوسف علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتا ہے تو ہم اسے کہیں گے کافر. اگر کوئی ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتا تو ہم کہیں گے اسے کافر. اسی طرح یہودی بھی کافر ہے، عیسائی بھی کافر ہے. مطلب مسلمانوں کے علاوہ جو بھی قوم ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. وہ انہی کو کافر کیا ہے؟ مطلب اپنی قوم کو، اپنے نبی کو ٹھکرانا ہے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے. وہی اللہ نے فرمایا کہ کافر کون ہے؟ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا. کافر کون ہے؟ وعصوا الرسول، جنہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ایمان نہیں لائے. یہ کافر قیامت کے دن کیا خواہش کریں گے؟ کیا خواہش کریں گے؟ لو تسوا بہم الارض، لو تسوا بہم الارض، اگر کافر یہ خواہش کریں گے کہ اگر برابر کر دیا جاتا بہم ان کو زمین میں. یعنی کہ تسوا کا ایک معنی مفسرین دفن کرتا. کافر یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کو بھی زمین کے برابر کیا جاتا. مطلب جس طرح کافر جب دیکھتے ہیں کہ اللہ نے
جانوروں کو کیا ہے ان کا بدلہ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو مٹی بنا دے گا، تو اس وقت کافر دل ہی میں سوچے گا کہ لو تسوا بہم الارض، کاش اللہ ہم کو بھی مٹی بنا دیتا تو کتنا اچھا ہوتا، کاش اللہ ہم کو بھی زمین میں دفن کر دیا تو کتنا اچھا ہوتا۔ کیوں اس طرح سوچتے ہیں وہ؟ کیونکہ وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں، جہنم کا عذاب تو خطرناک ہے۔ کافر اس طرح کیا ہے دل میں سوچیں گے، وہی کیا ہے کافر یہ سوچے گا لو اگر تسوا دفن کر دیا جاتا بہم ان کو اللہ زمین میں، یعنی کہ جس طرح اللہ نے جانوروں کو مٹی بنا دیا، ان کی مسئلہ ختم ہو گیا جانوروں کا، کافر یہ سوچیں گے کاش ہم کو بھی اللہ تعالیٰ مٹی بنا دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ کافر کہاں سوچیں گے؟ دل میں سوچیں گے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ ولا یکتمون اللہ حدیثا، تم اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکتے۔ ولا یکتمون، ولا نہیں، یکتمون نہیں چھپا سکتے، کس سے؟ اللہ سے، حدیثاً کوئی بھی بات، یعنی کہ کافر جو دل میں جو سوچتا ہے اللہ نے فرمایا کہ وہ بھی مجھے معلوم ہے، تم یہ بھی کہ تم مت چھپاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ جو وہ خواہش کر رہے ہیں کافر کہ ان کو بھی اللہ مٹی بنائے تو کتنا اچھا ہوتا، اللہ تعالیٰ کہ مجھے معلوم ہے تم یہ سوچتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کی بات کیا اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ یہاں تک کیا ہے یہ مسئلہ ہو گیا آیت نمبر 42 تک۔ اس کے بعد آیت نمبر 43 ہے۔ 43 میں دیکھیے کہ سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین، یا ایھا اے الذین جو آمنوا ایمان لائے۔ کوئی بتا سکتے کہ یا ایھا الذین آمنوا آئے تو کس صحابی کا قول ہم کو یاد رکھنا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ عبداللہ بن عباس، مسعود، احسنت، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ارعیھا سمعک، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بھی تم کیا کرو، قرآن میں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ارعیھا سمعک، تو اپنے کان کھول لو، تم اپنا کان کھول لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کے بعد کسی چیز کا حکم دیتا ہے یا کسی چیز سے روکتا ہے۔ یہاں اللہ نے ایک چیز سے روکا ہے، وہ کون سا ہے؟ شراب پی کر تم کیا ہے نماز کو نہ ہو، شراب پی کر نماز، یعنی کہ مسئلہ یہی ہے کہ شروع میں شراب کیا ہے لوگ پیتے تھے، شروع میں شراب کیا ہے حلال تھا، لوگ پیتے تھے، کئی صحابہ کیا شراب پی کر آتے تھے، شروع میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صحابہ شراب پیتے تھے کر کے، مطلب شروع میں کیا ہے شراب حلال تھا، لوگ شراب پیتے تھے، بعد میں اللہ نے کیا ہے حرام کیا ہے۔ اسی وجہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کوئی شراب کے بارے میں کوئی مسئلہ آپ بتا دیجیے، مطلب اللہ سے کوئی مسئلہ، تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ چلو شراب پینا اچھی بات نہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے نہیں اللہ کے نبی کوئی اور اچھی بات بتا دیجیے، مطلب شراب کے بارے میں، تو اللہ نے فرمایا کہ شراب پی کر نماز کو نہ ہو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ پھر بولتے ہیں اللہ کے نبی نہیں اور کوئی بات بتا دیجیے، یعنی کہ شراب کے بارے میں کوئی اچھا مسئلہ بیان کر دیجیے۔ تو اللہ نے آیت نازل کر دی کہ انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اس کے بعد اللہ نے شراب کو کلی طور پر حرام کرا دیا۔ شروع میں کیا ہے شراب پیتے تھے، جیسا کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ تم شراب پی کر کیا ہے نماز کو نہ ہو۔ اصل مسئلہ یہ ہوا تھا، یہ آیت کب نازل ہوا؟ جب شراب حلال تھا، سمجھیے شراب حلال تھا۔ کیا مسئلہ ہوا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اور عبد الرحمن بن عوف اور کئی صحابہ کیا ہے شراب پینے کے بعد تو نماز کا وقت ہو گیا، تو نماز کے لیے چلے گئے، تو لوگوں نے کہا علی رضی اللہ عنہ کو امام بنا لی، تو علی رضی اللہ عنہ کیا ہے شراب پیے ہوئے تھے اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے پڑھا سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون شروع کرے، تو قل یا ایھا الکافرون پڑھے، قل یا ایھا الکافرون، اس کے بعد کیا ہے لا اعبد ما تعبدون ہے، تو علی رضی اللہ عنہ کیسا فرماتے ہیں اعبد ما تعبدون، مطلب الٹا پڑھتے ہیں، آیت کو الٹا پڑھتے ہیں کیونکہ وہ شراب کی حالت میں تھے۔ تو اللہ نے آیت نازل کر دی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، لا تقربوا، تم قریب نہ، لا کا مطلب نہیں، تقربوا قریب نہ ہو، جیسا ہم قریب بولتے قریب نہ ہو، کہاں قریب نہ ہو؟ الصلاۃ، نماز کے قریب نہ ہو۔ کب نماز کے قریب نہیں ہونا چاہیے؟ واو کا جوانی اس حال میں کہ انتم کا مطلب تم سب، سکارا نشے کی حالت میں، سکارا کا مطلب نشے کی حالت میں، نشہ کی حالت میں ایک انسان، تو ایسے وقت کیا ہے نماز کی طرف نہیں آنا چاہیے، ایسی طرف نہ، یعنی کہ شروع میں کیا ہے شراب حلال تھا، کئی صحابہ پیتے تھے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ شراب کیوں حلال، صحابہ پیتے تھے شراب، اس طرح بولنا جائز نہیں۔ ہاں شروع میں حلال تھا، بعد میں اللہ نے کیا ہے حرام کر دیا۔ اسی وجہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے پاس آ کر بار بار کہتے ہیں اے نبی کوئی شراب کے بارے میں کوئی مسئلہ بتا دیجیے، کیونکہ شراب ایک ایسی چیز تھی جسے پینے کے بعد انسان کے اندر کیا ہے جو وہ کرتا اسے خود معلوم نہیں ہوتا تھا، جو وہ کرتا اسے خود معلوم نہیں ہوتا تھا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب شراب حلال تھا انہوں نے شراب پی لی، شراب پینے کے بعد سیدھا کہاں ہے علی رضی اللہ عنہ کے پاس 2 اونٹ تھا، آ کر کیا سیدھا اونٹ کو کیا ہے قتل کر دیے، اونٹ کو کیا ہے ذبح کر دیے، ذبح کر کے اس کا کلیجہ باہر کر لیے۔
تو علی رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ غصہ ہوا. ہمارے نبی کے پاس آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی, حمزہ رضی اللہ عنہ نے میرا اونٹ کو کیا ہے انہوں نے مار دی, قتل کر دی. تو ہمارے نبی حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں, جا کر پوچھتے ہیں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حمزہ رضی اللہ عنہ شراب کی حالت میں ہوتے ہیں, نشے کی حالت میں ہوتے ہیں. یعنی کہ نشے کی حالت میں انسان جو کرتا ہے اسے معلوم نہیں ہوتا ہے. یعنی کہ یہ اس وقت کا مسئلہ جب شراب حرام نہیں تھا بلکہ حلال تھا. سمجھے, صحابہ پیتے تھے, لیکن جب حرام ہوا تو صحابہ نے اپنے گھروں سے کیا ہے شراب کو اٹھا کر پھینک دی. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ گلی میں جس طرح پانی بھر جاتا ہے بارش آنے کے بعد, اس طرح کیا ہے شراب بھر گیا تھا, گلیوں میں کیا ہے شراب بھر گیا تھا. اس طرح ماحول ہو گیا. جب اللہ نے شراب کو حرام کر دیا تو صحابہ نے کیا ہے اپنے دیگچی جو گھر میں جتنے بھی شراب تھے پورا سٹ دیتے. جس طرح گھر کا جو گلی کا جو ماحول ہوتا ہے بارش آنے کے بعد پانی بھر جاتا ہے, اس طرح شراب حرام ہونے کے بعد کیا ہے گلی میں شراب بھر گیا تھا. یعنی کہ جب شراب حرام ہوا کلی طور پر, اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد شراب حرام ہے, تو تمام صحابہ نے کیا ہے شراب کو پھینک دیا. یہاں یہ اس وقت کا مسئلہ ہے جب شراب حلال تھا. اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تقربوا, تم قریب نہ ہو, الصلاۃ, نماز کے, وانتم سکارا, اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو. لا تقربوا الصلاۃ, تم نماز کے قریب نہ ہو. تو مفسرین کہتے ہیں کہ نماز بھی نہیں پڑھنا چاہیے نشے کی حالت میں. دوسرا, جہاں نماز پڑھنے کی جو جگہ ہوتی ہے مسجد وغیرہ, وہاں بھی نہیں جانا چاہیے. نشے کی حالت میں کہاں نہیں جانا چاہیے؟ مسجد کو بھی نہیں جانا چاہیے اور نماز بھی نہیں پڑھنا چاہیے. پہلی جو تفسیر ہے نماز نہیں پڑھنا چاہیے, جو اللہ نے فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ. دوسری جو تفسیر ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں بھی نہیں جانا چاہیے, مطلب مسجد. تیسرا, بعض مفسرین کہتے ہیں جب اللہ نے شرابی کو مسجد میں آنے سے روکا ہے تو بدر جولا کافر مسجد کے اندر نہیں آ سکتا ہے. دیکھیں دلیل کیسا ہے, جب اللہ نے شرابی کو مسجد سے آنے سے روکا ہے تو بدر جولا کون نہیں آ سکتے؟ کافر. مثال کے طور پر ایک کافر ہے, ایک شرابی ہے. ایک شرابی مسلمان ہے, ایک کافر ہے. دونوں میں کون بہتر ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ کافر بہتر ہے یا شرابی مسلمان بہتر ہے؟ کون بہتر ہے؟ کوئی جواب دے. کون؟ کیسا کافر بہتر ہو سکتا؟ ایک مسلمان ہے جو شراب پیتا ہے کیونکہ اس کے پاس توحید. احسن, شرابی کے پاس توحید ہے لیکن یہ کافر کے پاس توحید نہیں ہے. ہاں, یعنی کہ اگر توحید آپ کے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ پورے گناہ معاف کرے گا. یعنی کہ ایک شرابی ہے اور مسلمان ہے, ایک کافر ہے. دونوں میں بہتر کون ہے؟ مسلمان ہے. جب اللہ نے ایک شرابی مسلمان کو مسجد سے آنے روکا ہے تو بدر جولا کافر نہیں آ سکتا مسجد کو. بدر جولا کافر مسجد کے اندر نہیں آ سکتا. یعنی کہ مسئلہ تفصیل یاد رکھیں. پہلا ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ کافر مسجد کے اندر نہیں آ سکتا. دلیل لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. یہاں ایک اور مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں, کب کافر مسجد کے اندر آ سکتا ہے. ایک ہو سکتا ہے کہ کافر, ایک عام آپ یہ کہیں گے کہ کافر مسجد کے اندر نہیں آ سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے شرابی مسلمان کو روکا ہے تو بدر جولا کافر مسجد کو نہیں آ سکتا. کب آ سکتا ہے؟ جب کیا ہے کوئی مصلحت ہو, مطلب دین کی بات بتانے کے لیے آپ کیا ہے مسجد میں پروگرام رکھتے ہیں, دین کا بات بتانے کے لیے کافر آتے ہیں تو بالکل جائز ہے. کوئی کافر آتا ہے تو مسجد میں کیا ہے دین کی باتیں سننے کے لیے یا قرآن سننے کے لیے بالکل جائز ہے. کوئی مصلحت ہے تو تب جائز ہے, لیکن ایسے ہی کافر آنا چاہتا ہے مسجد کو نہیں. اگر کوئی مصلحت ہے, دینی مصلحت ہے, تب آ سکتا ہے. دلیل کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں, ابھی اسلام قبول نہیں کرے تھے. ہمارے نبی نے ان کو کیا ہے مسجد کا جو ستون ہوتا ہے اس میں باندھ دیتے ہیں, مسجد کا اس میں باندھ دیتے ہیں. ایسا ہی ہوتا کہ کئی دن تک ہمارے نبی نے ان کو باندھ دیا. بعد میں وہ دیکھتی ہیں کہ مسجد میں کیسا لوگ آ کر نماز پڑھتی, یہ تمام دیکھتی ہیں, وہ کافر صحابی ہیں, لیکن ہمارے نبی نے ان کو مسجد میں باندھ دیا تھا. سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کیا ہے بعد میں کیا ہے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ اگر مصلحت ہے, مصلحت کو انگلش میں کیا بولیں گے مجھے نہیں معلوم ہے, آپ کو سمجھ میں آتا ہے؟ مصلحت کا جو لفظ ہے آسان ہے, شاید آپ اگر کوئی ضروری ہے تو وہاں کافر مسجد کے اندر آ سکتا ہے. یعنی کہ مسجد میں قرآن بانٹتے ہیں تو کافر بالکل آ سکتا ہے. مسجد میں نو مسلموں کا پروگرام رکھتی ہیں تو کافر بالکل آ سکتا ہے. اگر کوئی دین کی باتیں بتانے کے لیے اگر کوئی کافر آتا ہے تو وہاں بالکل جائز ہے, لیکن ایسے ہی کافر نہیں آ سکتا. یاد رکھیں ایسے ہی کافر نہیں آ سکتا. وہی کیا یہاں اللہ نے فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. مسئلہ یہ کیا ہے واضح ہو گیا. یاد رکھیں مطلب ایک ہے کافر نہیں آ سکتا, دوسرا اگر مصلحت ہے تو تب آ سکتا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کیوں اللہ نے شراب کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا؟ کیونکہ انسان جب شراب کی حالت میں نماز پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ آیتیں الٹی پڑے گا. اسے کیا بولتا ہے اسے خود معلوم نہیں ہوگا, وہ جو بولتا ہے نماز میں اسے خود معلوم نہیں ہوگا. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ یعنی کہ ایک انسان کیا ہے جب شراب پیتا ہے تو گندی گندی گالیاں دیتا ہے, اسے خود معلوم نہیں ہے کہ کیا کرتا ہے. تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ تم شراب کی حالت میں نماز کو نہ آؤ. کب آؤ تم؟ حتی تعلموا, یہاں حتی مطلب یہاں تک کہ تعلموا تم جان لو, ما تقولون جو تم کہتے ہو. یہ کب ہوگا؟ جب نشہ ختم ہو جاتا ہے.
جب ایک شراب پینے کے بعد اس کا نشہ جب ختم ہوتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا بولتا ہے. جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا بولتا ہے اپنے منہ سے، مطلب گویا کہ اس کا نشہ ختم ہو گیا، تب وہ کیا ہے نماز کو آ سکتا ہے، تب وہ نماز کو آ سکتے ہیں. یہاں ایک اور جو مسئلہ ہے، یہاں اللہ نے فرمایا کہ شراب کی حالت میں تم کیا ہے نماز کو نہ، کیوں؟ کیونکہ تم شرابی جب شراب پیتا ہے تو اسے کیا بولتا ہے اسے خود معلوم نہیں ہے. شرابی جب شراب پیتا ہے تو اسے کیا بولتا ہے اسے خود معلوم نہیں ہے. اسے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی مسلمان اتنا غصہ میں رہتا ہے کہ اسے کیا بولتا ہے اسے خود معلوم نہیں ہے، اسے کیا بولتا ہے اسے خود معلوم نہیں ہے، ایسے وقت وہ کہتا ہے کہ بیوی کو طلاق دیتا تو طلاق واقع نہیں ہوگا، وہ طلاق واقع نہیں ہوگا. یاد رکھیں کیوں؟ کیونکہ اسے خود معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا بولتا ہے. یہاں جو قاعدہ ہم کو معلوم ہوا کہ اس آیت سے اللہ نے کیوں شرابی کو نماز پڑھنے سے روکا ہے، کیونکہ وہ جو بولتا ہے اسے خود معلوم نہیں ہے کہ کیا بولتا ہے. کبھی کبھی ایک مسلمان اتنا غصہ میں آتا ہے کہ اسے خود معلوم نہیں کہ وہ کیا بولتا ہے، تو ایسے وقت کیا ہے اگر بیوی اس کو طلاق بھی بولتا ہے تو اس کا طلاق واقع نہیں ہوگا، اس کا طلاق واقع نہیں ہوگا. اسی طرح اگر کوئی بہت سارے غصے میں قسم کھاتا ہے، اس کا غصہ بھی وہ قسم بھی کیا نہیں ہوگا، بیکار قسم میں سمجھے، بیکار طلاق ہے، بیکار قسم ہے، اس طرح. تو وہی کیا یہاں اللہ نے فرمایا کہ کافر کیا ہے شراب کی حالت میں نماز کو مسجد کو نہیں آنا چاہیے. یعنی کہ کب آنا چاہیے؟ حتیٰ یہاں تک کہ تعلموا وہ جان لے ما تقولون جو وہ کہتا ہے، ما جو وہ کہتا ہے. جب مطلب کہ جب نشہ ختم ہو جاتا ہے تو انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا بولتا ہے، تب وہ آ کر کیا ہے وہ نماز پڑھے. اس کے بعد دیکھیے کہ اس کے بعد اللہ نے ایک اور مسئلہ یہ بیان کی کہ ولا کا مطلب نہیں، ولا نہیں، یعنی کہ کیا نہیں؟ تم جنوبن کا مطلب وہ شخص جو کیا ہم بستری کیا ہو یا احتلام ہوا، نائٹ فال ہم بولتے ہیں، ہم مطلب جس پر غسل واجب ہو گیا اسے بولیں گے جنوبی. جس پر کیا ہے غسل کرنا واجب ہے، یا ہم بستری کے بعد یا کچھ بھی ہو جس پر غسل کرنا واجب ہے، تو وہ شخص بھی کیا ہے مسجد کو نہیں آنا چاہیے. یاد رکھیں جنوبن کا مطلب وہ شخص جس پر غسل واجب ہے وہ بھی کیا ہے مسجد کو نہیں آنا چاہیے. یہاں پورا 3 مسئلہ ہے، یاد رکھیں. ایک ہے اگر کوئی جنوبی ہے، جنوبی کا مطلب جس پر غسل واجب ہے وہ بھی کیا ہے مسجد کو نہیں آنا چاہیے. دوسرا مسئلہ اگر جنوبی ہے وہ مسجد کو جانا چاہتا ہے تو کیا ہے ایک راستہ یہ ہے کہ مطلب ان کا گھر یہاں ہے، ان کا گھر کیا ہے مثلا ان کا گھر یہاں ہے، مسجد یہاں ہے، مسجد بیچ میں ہے، ان کا گھر یہاں ہے، یہ یہاں ہے، مطلب وہ مسجد ہی سے پار ہونا چاہیے. مسجد جیسا کہ مسجد کے اندر کا ایک راستہ ہوتا ہے جس کو پار کریں گے تو آپ کا گھر آئے گا، تو وہاں اگر جنوبی ہے تو مسجد پار کر کے جا سکتا ہے. بس مسجد کے صرف مسجد میں نہیں بیٹھے گا، صرف پار کرے گا مسجد، یہاں وہ جائز ہے، یہاں یعنی کہ مسجد میں بیٹھنا جائز نہیں. پہلا مسئلہ. دوسرا اگر ان کا گھر یہاں ہے وہ مسجد ہی سے وہ جائے گا تو تبھی ان کا گھر ملے گا. مسجد کا ایک راستہ ہوتا ہے، وہ راستہ پار کریں گے تو آپ کا گھر وہاں ہے، تو ایسے وقت جنوبی کی حالت میں مسجد پار کر کے جا سکتے ہیں. تیسرا مسئلہ مسجد میں کب بیٹھ سکتا ہے جنوبی مسجد میں کب بیٹھ سکتا ہے. وہاں آپ دیکھیں گے سعید بن منصور ان کی جو حدیث کی کتاب ہے سنن سعید بن منصور، اس میں انہوں نے عطا رحمہ اللہ کا ایک اثر نقل کرتے ہیں. عطا رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ صحابہ جو ہے نا مسجد میں رہتے تھے. اگر کئی صحابہ دیکھیے غریب صحابہ تھے مسجد ہی میں رہتے تھے. ہاں ان کے پاس کیا ہے مطلب وہ اگر ان کو غسل واجب ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے وضو کر لے کے آ کر مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، وضو کر کے آ کر مسجد میں بیٹھ. یعنی کہ اگر کوئی شخص کیا ہے وضو کرتا ہے تو اس کے بعد وہ مسجد میں بیٹھ سکتا ہے، نماز نہیں پڑھے گا، بس وضو کر کے وہ مسجد میں بیٹھ سکتا ہے. یہاں پورا 3 مسئلہ ہے. ایک ہے مسجد جنوبی کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتا. دوسرا مسجد میں نہیں بیٹھ سکتا، کب بیٹھے گا وہ وضو کر آ کر بیٹھے گا. جیسا کہ صحابہ کو اگر غسل واجب ہوتا تو بعد میں غسل کرنا چاہتے تھے وہ، لیکن وہ کیا کرتے تھے اب چند مسجد میں بیٹھنے کے لیے دین کی باتیں سننے کے لیے کیا کرتے تھے وضو کر کے آ کر مسجد میں بیٹھ جاتے تھے. تیسرا اگر آپ کا گھر کیا ہے مسجد کے وہ کونے پر ہے تو مسجد پار کر کے آپ جا سکتے ہیں، مسجد پار کر کے. یہ پورا 3 مسئلہ ہے جنوبی کے متعلق. وہی اللہ نے فرمایا کہ ولا جنوبن، نہ ہی جنوبی مسجد کے قریب آ سکتا ہے مگر عابر کا مطلب پار ہونا. عابر السبیل، سبیل کا مطلب راستہ، سبیل کا مطلب راستہ. مطلب کیا ہے آپ کا گھر ادھر ہے، مسجد پار کر کے آپ کو جانا ہے، مسجد کے اندر ہی سے آپ کو جانا ہے تو بالکل جائز. جنوبی کی حالت میں کیا ہے مسجد پار کر کے آپ جا سکتے ہیں لیکن مسجد میں بیٹھنا یہ جائز. وہی اللہ نے فرمایا کہ عابر کا مطلب پار کرنا، سبیل کا مطلب راستہ، یعنی کہ راستہ مسجد ہی سے ہے تو آپ کیا ہے آپ کا گھر ادھر ہے تو مسجد ہی پار کر کے آپ جا سکتے ہیں. ہاں حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. یعنی کہ اگر انسان غسل کر لیتا ہے پاک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتا ہے، آرام سے بیٹھ سکتا ہے، لیٹ سکتا ہے. آج کا سبق ہو گیا.